نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مشہور اعتراض ملحدین کیوں رکھتی ہے اور اس کا حقیقت میں کیا جواب ہے۔ ملحدین اکثر کہتی ہے اگر اللہ سب پر قادر ہے اور سب کو ہدایت دے سکتا ہے تو پھر سب لوگ مسلمان کیوں نہیں؟ یہ اعتراض ہے۔ یہ اعتراض لگتا ہے کہ اللہ میں کمی یا انسان میں خلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض اللہ کی قدرت یا حکمت پر سوال نہیں بلکہ انسان کی سمجھ پر مبنی ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں صحیح یا غلط فیصلہ سکے۔ اگر اللہ سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا تو ایمان کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، نیکی اور بدی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، جزا و سزا بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ سب کے لیے کھولا رکھا ہے، جیسے قرآن، انبیاء، عقل، فطرت۔ قبول کرنا یا نہ کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ کی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑے حکمت اور قدرت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، امتحان میں استاد سب کو پرچہ دیتا ہے نا؟ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں۔ ناکامی استاد کی طاقت یا انصاف کا سوال نہیں بلکہ طالب العلم کی مرضی ہے۔ دنیا بھی اللہ کے امتحان ہے، ہدایت دے گی، قبول کرنا انسان پر ہے، اللہ پر نہیں۔ دوسرا مثال اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا، لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے غلط راستہ چنتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ مسئلہ راستہ کا نہیں، انسان کے اختیار کا ہے۔ اس کا 3 نمبر مثال یہ ہے، اللہ ہر بیج میں درخت بننے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن زمین قبول نہ کرے تو درخت نہیں اگتا۔ ہدایت بھی بیج ہے، دل زمین ہے، قبول کرنا انسان پر ہے، اللہ پر نہیں۔ 4 نمبر مثال یہ ہے، سورج سب پر چمکتا ہے، لیکن جو لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں وہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ اللہ کی طاقت میں کمی نہیں، انسان کی مرضی ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض سطحی لگتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اختیار اور امتحان کا نظام ہے جو سب کچھ درست اور منصفانہ بناتا ہے۔ دنیا میں ہدایت موجود ہے، قبول کرنا انسان کی مرضی سے۔ اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل صدائے قرآن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی علمی ویڈیو پر وقت ملے۔ شکریہ۔ سبحانک اللہم